ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي الناس. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتني أبا بكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی،
گزشتہ 2 جمعوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا تذکرہ کرنا ہے۔ امت کا اجماع ہے، قرآن اور سنت کی نصوص جلیہ اور نصوص خفیہ اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مقام حاصل کیا کہ آپ جانشین رسول بنے، آپ خلیفہ بلا فصل بنے۔ ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل اللہ نے بنایا اور مسلمانوں نے آپ کو اپنا پیشوا منتخب فرمایا، اور حضور کے بعد کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا، حضور کا کوئی ایک ساتھی ایسا نہیں تھا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت جس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا ہو۔ سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اشارے ابو بکر کی خلافت کی طرف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو ماحول بنایا تھا وہ یہ تھا کہ حضور کے بعد نمبر ابو بکر کا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کنا نرفع ابا بکر، حضور کے بعد ہم سب سے اونچا ابو بکر کو سمجھتے تھے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور کے بعد مقام ابو بکر کا ہے، اور ابو بکر کے بعد سب سے بلند مقام عمر کا ہے، اور عمر کے بعد سب سے بلند مقام عثمان کا ہے۔ یہ ترتیب حضور کے زمانے سے قائم تھی، اور قرآن کریم کی نصوص موجود ہیں جن سے اشارہ دیا گیا کہ حضور کے جانشین ابو بکر ہیں۔ علماء نے قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ پوری امت کا اتفاق ہے، یہاں ثانی اثنین سے مراد صدیق ہیں۔ اللہ نے فرمایا غار میں ابو بکر کا نمبر دوسرا ہے، پہلا نمبر حضور کا ہے، دوسرا نمبر ابو بکر کا ہے۔ اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ اللہ نے ابو بکر کو ثانی اثنین کا لقب عطا فرما کر اشارہ کر دیا کہ ہر کام میں پہلا نمبر حضور کا ہے، دوسرا نمبر صدیق کا ہے۔ غار میں بھی اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہیں، مزار میں بھی اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہیں، خلافت میں بھی اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہیں۔ حضور کی زندگی اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ پر ہمیں ابو بکر حضور کے ثانی نظر آتے ہیں۔ قرآن نے اشارہ کر دیا
کہ حضور دنیا میں نہیں ہوں گے تو حضور کے جانشین ابو بکر ہوں گے، اس لیے کہ وہ ثانی اثنین ہیں، دو میں سے دوسرے ہیں، پہلے ابو بکر ہیں، پہلے حضور ہیں اور دوسرے ابو بکر ہیں۔ ایمان میں بھی پہلے حضور ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں، تبلیغ میں بھی پہلے حضور ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں، تعلیم میں بھی پہلے حضور ہیں، پھر ابو بکر ہیں، اور یہی ترتیب خلافت میں ہے، خلافت میں پہلے حضور ہیں، پھر ابو بکر ہے۔ حضور کی کوشش ہوتی تھی کہ ابو بکر کا تیسرا یا چوتھا نمبر نہ ہو، دوسرا نمبر ہی ہو۔ ہم نے بخاری میں حدیث پڑھی ہے، اتفاق ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا، نوجوان بچہ تھا، ابو بکر بائیں طرف تھے، عمر بائیں طرف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ آج تو لوگ روٹی کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کو دائیں جانب پسند تھی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی التناعل والترجل۔ حضور کو دائیں جانب پسند تھی، کنگھا دیتے تھے تو دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے، جوتا پہنتے تھے تو پہلے جوتا دائیں طرف پہنتے تھے، دائیں پاؤں کا جوتا پہلے پہنتے تھے، اتارتے تھے تو بائیں جانب کا جوتا پہلے اتارتے تھے، چیز تقسیم کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، مہمان بیٹھے ہیں ان کو چیز دینی ہے تو دائیں طرف سے دینا شروع کرو۔ آج اتفاق ہے کہ دائیں طرف لڑکا بیٹھا ہے، بائیں طرف ابو بکر ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ میں نے دودھ پیا اور دودھ بچایا ہے تو میرے بعد یہ دودھ ملے ابو بکر کو، دوسرا نمبر ابو بکر کا ہو، ابو بکر کا دوسرا نمبر ختم نہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا لڑکے اگر تو اجازت دے دے حق تو تیرا ہے، لیکن میں یہ دودھ دوسرا نمبر ابو بکر کو دے دوں، ابو بکر کو پلا دوں۔ یہ ترتیب حضور نے خود قائم کر دی تھی اس ثانی اثنین کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن بتاتا ہے کہ صدیق کا دوسرا نمبر ہے، حضور کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا دوسرا نمبر ہے۔ خلافت میں حضور پہلے نمبر پر ہے، صدیق دوسرے نمبر پر ہے، جانشین رسول صدیق ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار صراط مستقیم عطا فرما، سیدھی راستہ، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ آپ ناراض ہیں، جو گمراہ ہے، جو مغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہے، جو مغضوب علیہم کفار ہیں، ظالمین اہل بدعت ہیں، بدعتی ہیں۔ ضالین کی ایک تفسیر بدعتیوں سے بھی کی گئی۔ ہمیں بدعتیوں کے راستے پہ، کافروں کے راستے پہ نہ چلا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی سب سے اونچی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کا خود قرآن کی تفسیر کرے، اس کا درجہ سب سے اونچا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے بتا دیا
کہ منعم علیہم کون ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ من یطع الرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. پہلا نمبر کیا فرمایا؟ بولو بولو بولو، من النبیین. دوسرا نمبر کیا فرمایا؟ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. نمبر 1 نبی کا درجہ پہلا. نمبر 2 والصدیقین، صدیقین کا درجہ دوسرا. معلوم ہوا قرآن نے بتا دیا کہ خلافت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر صدیق کا. والصدیقین ترتیب قرآن نے قائم کی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. ساری دنیا جانتی ہے کہ صدیق کون ہے، دوسرا نمبر صدیقین کا. من النبیین والصدیقین. اور یہ کوئی عام صدیق نہیں، یہ تو صدیق اکبر ہے. یہ تو صدیق اکبر ہے، بڑے صدیق ہے. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا صدیقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ معبر رویا ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں. قرآن نے کئی نبیوں کو بھی صدیق کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا. غالباً ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا. یوسف ایھا الصدیق، یوسف صدیق، او یوسف او صدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان. ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ. اور ابو بکر بھی بہت بڑے معبر رؤیا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے. تو صدیق نبی بھی ہیں، غیر نبی بھی ہیں، لیکن امتیوں میں صدیق اکبر ابو بکر ہے. اور قرآن کی یہ ترتیب بتاتی ہے پہلا نمبر نبیوں کا، دوسرا نمبر صدیقوں کا. اور اس امت کے نبی آخری حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر ابو بکر. لہذا حضور کے بعد جانشین پیمبر، سارے بولو ابو بکر. جانشین پیمبر، جانشین پیمبر ابو بکر. قرآن بتاتا ہے. قرآن نے اشارہ کیا ہے. تیسری جگہ قرآن نے اشارہ کیا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ نے پیشین گوئی کی کچھ لوگ مرتد ہوں گے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اللہ ابو بکر صدیق جیسے سچے لوگوں کو امام بنا دیں گے، پیشوا بنا دیں گے. قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے پیار رکھتی ہے. اللہ اس قوم سے پیار رکھتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہ قوم ایمان والوں کے لیے بڑی نرم ہے، کافروں کے لیے بڑی سخت ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم. قوم آ رہی ہے ایک. لوگوں اگر تم مرتد ہو گئے تو رب قادر ہے، وہ ایک قوم لائے گا جو رب کی محب بھی ہوگی. یحبون ویحبہم. وہ رب کی محب بھی ہے، رب کی محبوب بھی ہے. اذلۃ علی المؤمنین. ایمان والوں پر نرم ہے، کافروں پر بڑی سخت ہے. لا یخافون فی اللہ. اللہ کے سلسلے میں وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. سارے مفسرین نے لکھا حضور کے بعد فتنہ ارتداد پھیل گیا.
بہت سے عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بہت سو نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ تو ابو بکر اس آیت کا مصداق بن کے ابھرے، اور جو نشانیاں اس آیت میں اللہ نے بتائیں وہ ساری صدیق میں پائی جاتی ہیں، ابو بکر میں پائی جاتی ہیں، اور یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، لوگ مرتد بھی ہو گئے۔ من یرتد منکم عن دینہ، مرتد بھی ہو گئے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، لشکر صدیقی بھی آ گیا، اور ان میں وہ اوصاف بھی ہیں جو رب نے اس آیت میں بیان کر دی۔ تو اللہ نے بتلا دیا حضور دنیا سے جائیں گے، خلیفہ ابو بکر ہوں گے، یہ قوم ہوگی ابو بکر کی قیادت میں ہوگی، حضرت ابو بکر کی سیادت میں ہوگی یہ قوم۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے، یہ نص ہے قرآن کی، نص خفی، کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سارے بولو ابو بکر ہے۔ یاد کرو ان آیتوں کو، اور یاد رکھو قرآن سے بڑا سورس اور کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا علمی ماخذ اور کوئی نہیں ہے، سب چیزوں کا درجہ بعد میں تو صدیق کی صداقت اور خلافت کے لیے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی دلیل قرآن سے، خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے استدلال فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا حضور کے ان صحابہ سے جو انصار ہیں، او انصار، توجہ توجہ، یہ بڑی زبردست دلیل ہے قرآنی کہ حضور کے جانشین ابو بکر ہے، خود ابو بکر نے اس سے استدلال کیا تھا۔ او انصار، ہم مہاجرین ہیں، اللہ نے ہمیں صادق کہا ہے، تم انصار ہو، اللہ نے تمہیں مفلحون کہا ہے، کامیاب کہا ہے۔ مہاجرین کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے بولو کیا فرمایا؟ صادقون۔ کہ کہاں فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ غنیمت میں حق ہے ان مہاجرین کا، ان فقراء کا جو مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے ہیں، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مال ان سے چھین لیے گئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے رضا تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اللہ سے فضل طلب کر رہے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مددگار ہیں۔ رب کہتا ہے یہ سارے فقراء مہاجرین اولئک هم الصادقون۔ وہ کون ہے؟ صادق ہے۔ وہ کون ہے؟ سارے بولو صادق ہیں، سچے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، مہاجرین یہ صادق ہیں، اور تم ان صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صدیق اکبر نے انصار سے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ نے مفلحون کہا ہے، ہمیں صادقون کہا ہے، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ صادقین کے پیچھے چلو، لہذا خلافت قریش کی ہوگی، خلافت مہاجرین کی ہوگی، اور مہاجرین میں تمام نے اتفاق کیا خلافت ابو بکر کی ہوگی۔ امت کو ابو بکر کا ساتھ دینا ہے، یہ امت کو حکم ہے ابو بکر کا ساتھ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کی نصوص بتا رہی ہیں
صدیق دا نمبر پہلا. کیا بتا رہی ہیں قرآن کی نصوص؟ صدیق دا نمبر، جانشین پیمبر ابو بکر. یہ ہمیں قرآن بتا رہا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں یہ بتا دیا تھا کہ جانشین پیمبر ابو بکر، حضور نے بتا دیا تھا صدیق دا پہلا نمبر. یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا اور کھل کر بتایا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، جبیر بن مطعم کی روایت. ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ واپس آنا. ایک روایت میں اس عورت نے کہا میں اگر واپس آؤں آپ نہ ہوں، بلکہ اسی روایت میں ہے حضور نے فرمایا تو نے واپس آنا ہے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں واپس آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، آپ اللہ کے پاس جا چکے ہوں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِنِي أَبَا بَكْرَ، إِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِنِي أَبَا بَكْرَ. واپس آنا، اگر میں اس دنیا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر کے پاس آنا. حضور نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں ابو بکر کو فرما دیا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہوں گا، کتنا عرصہ تمہارے اندر رہوں گا، میں نہیں جانتا. حضور کو بھی اپنی موت کے وقت کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ موت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. ما قدر بقائی فیکم لا ادری ما قدر بقائی فیکم، میں نہیں جانتا میری عمر کتنی تمہارے اندر باقی ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں فاقتدوا من بعدی الذین، تم اقتدا کرنا میرے بعد تم اقتدا کرنا من بعدی. و اشار الی ابی بکر و عمر، اور اشارہ کیا ابو بکر و عمر کی طرف، فرمایا میرے بعد تم ابو بکر کی اقتدا کرنا، عمر کی اقتدا کرنا. اس سے بڑی شرعی اللہ کے نبی کی ہدایت کیا ہوگی؟ فرما رہے ہیں میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے بعد نمبر ابو بکر کا ہے، میرے بعد نمبر عمر کا ہے، میرے بعد تم نے ابو بکر کے دروازے پہ جانا ہے. امام ابو بکر ہوگا، امیر ابو بکر ہوگا، خلیفہ ابو بکر ہوگا، جانشین پیمبر ابو بکر ہوگا، مصلی کا وارث ابو بکر ہوگا، اور امیر المؤمنین ابو بکر ہوگا، پھر عمر ہوگا. تم نے ان کی اقتدا کرنی ہے. حضور خود فرما رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص ہیں، مختلف موقعوں پہ فرمایا، مختلف انداز کے ساتھ یہ بات سمجھائی لوگوں کو. کیا سمجھایا؟ کہ میرے بعد میرا جانشین کون؟ ابو بکر. ایک موقع پہ فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اریت انی انزع علی حوضی اسقی الناس، میں نے خواب دیکھا ہے میں ڈول سے، اپنے تالاب سے ڈولوں کے ذریعے پانی بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہا ہوں. فجاءنی ابو بکر،
फिर अबू बकर आ गए, फ़अख़ज़त दलवा मिन यदैया लियरूहुनी। अबू बकर आ गए, अबू बकर से ये गवारा ना हुआ कि मैं ये तकलीफ उठाऊं, मैं मोहम्मद अरबी अपने हाथ से डोल खींच खींच कर लोगों को पानी पिलाऊं। उन्होंने मेरे हाथ से डोल ले लिया और पानी भर भर कर पिलाने लगे। फनज़अ दलवा वफ़ी नज़इही ज़ुअफ़ुन, उन्होंने डोल खींचने शुरू कर दिए, लेकिन उनके डोल खींचने में थोड़ी सी कमजोरी है। वल्लाहु यग़फ़िरु लहू, अल्लाह उसको माफ करे। फिर उमर आ गए, फजाअ इब्नुल ख़त्ताब, फिर ख़त्ताब का बेटा आ गया। फ़अख़ज़ मिन्हु, उसने अबू बकर के हाथ से डोल ले लिया। फ़लम अरा नज़अ रजुलिन क़त्तु अक़वा मिन्हु हत्ता तवल्ला अन्नास वल हौज़ मलआन यतफ़ज्जर। उमर ने हौज से डोल खींचना शुरू किए। मैंने उमर जैसा ताकतवर जवान नहीं देखा कि कितनी ताकत के साथ उन्होंने डोल खींच खींच कर लोगों को पानी पिलाया। लोग सारे सैराब होकर चले गए। हौज फिर भी भरा हुआ था, जोश मार रहा था। मेरे नबी ने इशारा कर दिया कि मैं लोगों को कुरान का से सैराब कर रहा हूं, मैं लोगों को सुन्नत से सैराब कर रहा हूं, मैं लोगों को दीन से सैराब कर रहा हूं, और मेरे बाद अबू बकर सैराब करेंगे। लेकिन उनके सैराब करने में कमजोरी है, ज़ौफ है। इसका माना यह है उनकी उम्र कम होगी, वक़्त कम होगा, अरसा कम होगा, और लोग मुर्तद हो जाएंगे, फितने खड़े हो जाएंगे, फिर वो दुनिया से चले जाएंगे। फिर ये डोल उमर के हाथ में आएगा और हजरत उमर ताकत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ लोगों को सैराब करेंगे, हत्ता के लोग सैर हो जाएंगे। उमर जैसा ताकतवर जवान मैंने देखा कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी का ये ख्वाब है, हुजूर सुना रहे हैं, इशारा फरमा रहे हैं कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर के बाद उमर होंगे। और हजरत उमर का अरसा भी लंबा है। हजरत उमर की खिलाफत है 10 साल, हजरत अबू बकर की खिलाफत है 2 साल 2 माह, 2 साल 2 माह 12 दिन। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिलाफत 10 साल, और जितना इस्लाम उमर के दौर में फैला और मजबूत हुआ और मुस्तहकम हुआ, सुपर पावर, बड़ी बड़ी कुव्वतें सरनिगू हो गई। रोम कदमों में आ गया, ईरान कदमों में आ गया, अफ्रीका कदमों में आ गया, एशिया कदमों में आ गया, यूरोप पर इस्लाम ने दस्तक दी। ये फारूक का दौर था, इसलिए तो हुजूर ने पेशीन गोई फरमा दी, मैंने उमर जैसा ताकतवर जवान कोई देखा ही नहीं। उन्होंने दीन के डोल भर भर कर लोगों को सैराब किया है। हुजूर इशारा फरमा रहे हैं, मेरे बाद जानशीन कौन? बोलो बोलो, मेरे बाद जानशीन कौन? इसलिए जब कोई और बात कहे तो वो तुम्हारे ईमान पे डाका डालता है। तुम ये ऐलान कर दिया करो, नबी दे बाद पहला नंबर अबू बकर, पहला नंबर सिद्दीक दा, दूसरा नंबर फारूक, तीसरा नंबर उस्मान, चौथा नंबर अली। ये तरतीब अल्लाह ने लगवाई है, अल्लाह के नबी ने बताई है, अल्लाह ने लगवाई है। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मैं हदीस बयान करने लगा हूं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हुजूर बीमार थे, मर्जुल वफात थी, मुझे इरशाद फरमाया
قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه ادع لی ابا بکر واخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكَرَ. اس سے بڑی کھلی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ امی عائشہ کہتی ہیں حضور مرض الوفات میں تھے، مجھے فرمایا ابو بکر کو بلا. عائشہ اپنے ابے ابو بکر کو بلا. عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلا. میں خلافت کی تحریر لکھ دوں، حتی اکتب کتابا، میں خلافت کی تحریر لکھ دیتا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے حضور لکھنا چاہتے ہیں ادع لی اباک ابا بکر و اخاک. عائشہ جا بلا کے لے آ اپنے ابے ابو بکر کو، اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو. اکتب میں لکھ دوں، میں لکھوا دوں، کتابا کی تحریر لکھوا دوں. فإنی اخاف ان یتمنى متمن، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کہ کوئی اور آرزو کرنے والا آرزو نہ کرنے لگ جائے. ویقول قائل، کوئی بات کرنے والا بات نہ کرنے لگ جائے. میں زیادہ لائق ہوں کہ میں خود متعین کر دوں میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. پھر فرمایا چلو رہنے دو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرا جانشین نہیں بنائیں گے، اور میرے صحابہ بھی ابو بکر کے علاوہ میرا جانشین کسی کو نہیں بنائیں گے. یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم. بخاری کے بعد پہلا درجہ صحیح مسلم کا ہے. یہ دونوں صحیحین ہیں. عائشہ ارادہ تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے کہ میں لکھوا دوں، رولا ہی نہ رہے، جھگڑا ہی نہ رہے، کوئی اور آرزو نہ کرے، بھروسہ نہ کرے، کوئی صدیق کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہی نہ کرے جیسے آج کل کوشش کی جاتی ہے. میں لکھوا دوں، مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن حضور کو پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. کس کے حق میں؟ بولو کس کے حق میں؟ ابو بکر کے حق میں. اور کل کو آل ایمان بھی انتخاب کریں گے ابو بکر کا، تو فرما دیا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کریں گے اور اہل ایمان بھی انکار کریں گے سب کا، اور میرا جانشین بنائیں گے ابو بکر کو. یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اور بھی حضور کے کئی موقعوں پر اشارے فرمائے. مشورہ کرتے تو اپنے بعد سب سے پہلے ابو بکر سے، پانی پلاتے تو سب سے پہلے ابو بکر کو، جہاد میں جاتے تو اپنے ساتھ رکھتے ابو بکر کو. بدر میں حضور کے ساتھ ابو بکر، احد میں حضور کے ساتھ ابو بکر. ہجرت کے لیے بھی انتخاب ابو بکر کا. ابو بکر نے اجازت مانگی، آقا اجازت دے دے میں ہجرت کے لیے چلا جاؤں. فرمایا نہ ابو بکر نہ، تو نے نہیں جانا، مجھے اجازت ملنے والی ہے، اور اس ذات نے میری رفاقت کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے تجھ ابو بکر کا. ابو بکر کا انتخاب ہے. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، امت کو سنبھالا ابو بکر نے، راج چلا ابو بکر کا.
فیصلہ ہوا ابو بکر کا. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا وفات پر امت کو سنبھالا دیا ابو بکر نے، سہارا دیا ابو بکر نے، تدفین کا فیصلہ کیا ابو بکر نے، جنازے کا فیصلہ کیا ابو بکر نے، کفن کا فیصلہ کیا ابو بکر نے، اور دفن کا فیصلہ کیا ابو بکر نے. جب کوئی حکمران دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا جانشین مقرر کریں تاکہ نظام مملکت چل سکے. یہ دنیا کا اصول ہے. کسی ملک کا حکمران جب دنیا سے چلا جائے، آج بھی اس کی موت کی خبر بعد میں نشر کی جاتی ہے، اس کے جانشین کا تقرر پہلے ہوتا ہے. ہم نے جنرل ضیاء الحق مرحوم کو دیکھا، ان کے طیارے کا حادثہ ہو گیا، وہ صدر پاکستان تھے، تو فی الفور ان کی وفات کے ساتھ ہی اعلان ہوا چیئرمین سینٹ اسحاق خان قائم مقام صدر پاکستان ہوں گے. ایران میں خمینی فوت ہوئے تو اس کی موت کے ساتھ ہی اعلان ہوا خامنائی خمینی کا جانشین ہوگا. صحابہ کو فکر لائق ہوئی، حضور دنیا سے چلے گئے، جانشین کوئی مقرر نہ ہوا تو ریاست کیسے چلے گی؟ اللہ کے نبی کے انصار صحابہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اسی فکر میں، اسی پریشانی میں. کہاں؟ سقیفہ بنی سعدہ میں. بنی سعدہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے، اور خزرج کی شاخ کا یہ چبوترا بنا ہوا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر لوگ اجتماعی معاملات حل کرتے تھے. یہاں پر انصار اکٹھے ہوئے کہ حضور کا کسی کو جانشین بنایا جائے، امت میں وحدت قائم ہو، تفرقہ پیدا نہ ہو اور لوگوں میں بغاوت پیدا نہ ہو، کوئی اسلامی ریاست پر حملہ نہ کر دے. فکر سچی تھی. کس کو بنائیں خلیفہ؟ حضرت عمر کو پتہ چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر کے پاس گئے، امیر المومنین کو فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. انصار یہاں جمائیں، ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر کا حضرت عمر نے، دونوں سقیفہ بنی سعدہ میں آ گئے. گفت و شنید شروع ہوئی. فطری جذبات ہوتے ہیں. انصار کے جذبات یہ تھے کہ یہ خدمت مسلمانوں کی ہمارے حصے میں آئے. سعد ابن عبادہ ان کے سردار تھے. کہنے لگے کہ ہم اسلام کے مددگار، ہم اسلام کے خدمت گزار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دینے والے، یہ خدمت ہمیں سپرد کر دی جائے. اما بعد فنحن انصار اللہ وقتیبۃ الاسلام، ہم اسلام کی جماعت ہے، اسلام کا لشکر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا، میں ان کو جواب دینے لگا، سمجھانے لگا. حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چپ رہو. ابو بکر ہم سب سے زیادہ حوصلے والے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے فضائل مناقب بیان کیے. حضور علیہ السلام نے انصار کے بارے میں جو جو ارشاد فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے انصار سے پیار ہے، انصار میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لو سلک الانصار وادیا، اگر انصار ایک وادی میں چلیں گے، لسلکت، تو میں بھی اسی وادی میں چلوں گا. لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. حضور نے فرمایا تھا لوگوں
ان الناس یکثرون والانصار مقلون، لوگ بڑھ جائیں گے انصار گھٹ جائیں گے. فاوصیکم، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم انصار کے نیک لوگوں کی نیکی کو قبول کرنا. وتجاوزوا عن مسیئہم، اور ان میں سے اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنا. یہ فضائل مناقب بیان کیے، فرمایا تم بڑے اونچے لوگ ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی کی سیادت کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قریش یہ حضور کے رشتہ دار ہے اور اس کا فطری اثر ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرے بھائی سعد بن عبادہ، تمہیں یاد ہے تمہیں اکٹھے تھے، حضور نے فرمایا تھا قریش ولاۃ ھذا الامر، قریش خلافت کے والی ہوں گے. فبر الناس تبع لبرہم وفاجر الناس تبع لفاجرہم، قریش سردار ہوں گے، اچھے لوگ اچھے قریش کے پیچھے، برے لوگ برے قریش کے پیچھے. حضور نے یہ بھی فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد امام قریش میں سے ہوں گے. حضور نے فرمایا دو آدمی بھی باقی رہے تو بھی معاملہ قریش کے پاس رہے گا. ساتھ بھائی آپ کو یاد ہے حضور نے فرمایا ہاں بالکل مجھے یاد ہے، حضور نے فرمایا تھا، اعتراف کیا کسی میں اقتدار کی ہوس نہیں، اور ابو بکر تو بالکل نہیں چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ میری تجویز ہے کہ تم خلیفہ بناؤ قریش کو، اور قریش میں سے میں دو نام پیش کر رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر کے امام بنا لو، یا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یا ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. یہ عمر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، ابو عبیدہ تھے فرمایا یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. عمر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے تو موت قبول تھی اس سے کہ میں ایسے لوگوں کا امام بنوں جن میں ابو بکر موجود ہوں. ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں کیسے امام، کیسے امیر، کیسے خلیفہ بن سکتا تھا. میں نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ابو بکر آپ ہاتھ آگے بڑھائیں. میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ابو بکر نے بیعت کی تو سارے مہاجرین نے بیعت کی، سارے انصار نے بیعت کی، سعد ابن عبادہ نے بیعت کی، حتیٰ کہ سعد ابن عبادہ کے بھائی حضرت بشیر نے سب سے پہلے انصار میں سے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر سارے مدینے والوں نے بیعت کی، اور پھر مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت ابو بکر نے پھر معذرت کی میرے علاوہ کسی اور کو امام بنا لو، حاکم بنا لو. تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں ممبر کی سیڑھی پہ تھا اور ایک پاؤں نیچے کنکریوں پہ تھا، اور فرمانے لگے کہ کون ابو بکر کی بیعت توڑ سکتا ہے، کون ابو بکر کو ہٹا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو ہمارا امام بنایا ہے. تو یاد رکھو ابو بکر جانشین پیمبر. قرآن کی نصوص سے میں نے قرآن کی آیتیں تو آپ کو بتائی، نبی کی احادیث سے میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنائیں، صحابہ کے اجماع سے، اور اجماع بھی ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن اور حدیث حجت ہے. صحابہ کا اجماع ہے، ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، ایک صحابی بھی نہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے بغاوت کی ہو. ابو بکر کی قیادت میں سب نے جہاد کیا، ابو بکر کی امامت میں سب نے نماز پڑھی، انصار وزیر بن گئے، ابو بکر کے لشکر کے سالار بن گئے، علی حضرت ابو بکر کے وزیر بن گئے، عمر عثمان وزیر بن گئے. اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، مرتدین کے خلاف جہاد ہوا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا، ختم نبوت کے منکروں کا قلع کما ہوا. پھر عمر آ گئے، اسلام میں وحدت ہے، مسلمان متفق ہے، 10 سال عمر کی حکومت ہے، خلافت ہے، اسلام آدھی دنیا تک پہنچا ہے. پھر عثمان آ گئے، حضرت عثمان کے دور میں بھی
وحدت ہے، خلافت ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کا آخر دور آیا تو باغی کھڑے ہو گئے، امت میں اختلاف شروع ہوا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان کا کی جو ترتیب ہے پوری امت میں اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ یہ تو فتنہ گر بعد میں آئے، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ ہمیں اپنے ان اکابر کے نقش قدم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني